قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ بہت اہم مقام، تورات کے 10 بڑے بڑے احکامات، ان کا قرآنک ورژن، یہ روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بہت اہم معاشرتی ہدایات مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے اس بات کا حکم فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اے لوگو ماں باپ کے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ماں باپ کا ذکر قرآن پاک میں کم از کم اللہ کے بیان کے فوراً بعد، اللہ کے حق کے فوراً بعد 5 مرتبہ آیا، آئندہ اور صورتوں میں بھی آئے گا۔ اللہ خالق ہے، ہماری پیدائش کا ظاہری سبب بنے ماں باپ۔ اللہ رازق ہے، ہماری پرورش کا ظاہری سبب بنے ماں باپ۔ اللہ محافظ ہے، ہماری پرورش کے ساتھ ہمارا تحفظ، اس کا خیال رکھا ہمارے ماں باپ نے۔ کئی مرتبہ بندے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، بہت مرتبہ بندے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا پاتے بلکہ ناشکری کر جاتے ہیں۔ بہت اہم ربط ہے اللہ کے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق، عبادت اللہ کی اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بالخصوص بڑھاپے کا بیان۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا۔ یہ عربی کا اف ہے، اردو کا اف نکلتا جب گھٹنا لگتا ہے ٹیبل کے کارنر پر۔ جی، عربی کا اف ہے ہلکی سی آہ، کوئی ناگوار بات بھی زبان پر نہیں آئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ جیسے ادب تو ایسا اور لحاظ تو ایسا کہ غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو، اللہ اکبر، نرمی۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے ساتھ بازوؤں کو رحمت کی کیفیت کے ساتھ جھکائے رکھنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح کہ جیسے میں چھوٹا تھا تو بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ اف بھی نہ کہو، جھڑکو بھی مت، نرمی سے بات کرو، کندھے جھکا کر رکھو، عاجزی اختیار کرو، شفقت کا معاملہ کرو۔ یہ سب کچھ کر کے بھی ماں باپ کا حق ادا نہ ہوگا۔ اب اللہ ہی سے دعا کرو، اللہ تو ہی ان پر رحمت نازل فرما، میرے بس میں نہیں کہ میں ان کا حق ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کا سائم پر قائم رکھے، اگر ایک یا دونوں چلے گئے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر حیات ہیں اللہ قدر کرنے کی توفیق دے۔ چند احادیث اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کا حاصل، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی، مراد ان کی خدمت تمہیں جنت اور ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ فرمایا جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے، اور لعنت، اللہ اکبر، جبرائیل نے ایک بد دعا کی علیہ السلام، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو اس کو ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ آمین، تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم وہ ماں باپ کا ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ جس باپ نے خون پسینے کی کمائی ہم پر لگائی اور جس ماں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہم کو جنم دیا، پرورش پہ پوری زندگی کھپا دی، ان کا یہ حق نہیں کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں رکھا جائے یا سال میں ایک دن مدرس ڈے، فادر ڈے کا لعنت ہے ان لوگوں پر جو ایک دن سال میں ماں باپ کو یاد رکھیں۔ ہمارے لیے تو ہر دن ماں اور باپ کا دن ہے۔ اللہ کا کلام بار بار اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث ہمیں بار بار توجہ دلا رہی ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جیسے شفقت کے ساتھ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک ہوگے تو بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ مراد ہے کہ کبھی ماں باپ کو ایسا تقاضا کرے جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے تو ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ ایک نقطہ،
کبھی ماں باپ جائز تقاضا کرے لیکن بندہ پورا نہیں کر سکتا، وہ بڑی برانڈڈ قسم کی گاڑی کی بات کر رہے ہیں، مہنگے فلیٹ کی بات کر رہے ہیں، بنگلے کی بات کر رہے ہیں، ماں باپ میرے بس میں نہیں ہے، تو اگر تم نیک نیت ہو، تمہارا کو ان کی نافرمانی کا ارادہ نہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ اور کبھی ایسا تقاضا، ماں باپ کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے، ہارٹ کا ایشو ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں فلاں مرغ مسلم کھلاؤ اور یہ چیزیں وہ چیزیں، پتہ ہے کہ باپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اماں یہ معاف کر دیں مجھے، یہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں کو نیک نیت ہی ہے نا، یہاں تو کہ ان کی نافرمانی نہیں۔ ایسی سچویشنز کے اندر اللہ کہتا ہے تمہارے جی میں جو ہے اللہ خوب جانتا ہے، اگر تم نیک ہوگے تو بے شک اللہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا تذکرہ آ رہا ہے، فرمایا الفاظ پہ غور کیجئے گا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ، تمہیں اللہ نے زیادہ دیا، تمہاری حاجت پوری ہو رہی ہے، تمہارا امتحان ہے، اس کو پہنچا دو کہ نہیں، کس کو؟ اپنے رشتہ دار کو، اور اس کو جو تم دو گے تم احسان نہیں جتا رہے، اس کا حق دے رہے ہو، اپنا فرض ادا کر رہے ہو، یہ اپیلنگ انداز ہے قرآن پاک کا، سبحان اللہ۔ اور رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا ثواب، حدیث میں ایک دینے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کا ثواب، رشتہ دار کا حق ادا کرنے کا ثواب۔ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور تم رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکین و مسافر کو بھی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور بیجا مال نہ اڑاؤ۔ تبذیر کیا ہے؟ گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا، نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مبذرین جو ہیں، بیجا مال اڑانے والے، وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ دولت حلال پر ملی ہو اللہ کی نعمت ہے، حرام تو وہ جہنم کے انگارے ہیں، حلال بدولت ملی وہ نعمت ہے اللہ کی، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ جائز امور میں بھی حدود میں رہ کر خرچ کرنا ہے، ناجائز میں خرچ کرنا تو تبذیر ہے، بیجا اڑانا، اور یہ شیاطین کے بھائی قرار دیا گیا ہے۔ آج لوگ دنیا جہاں کی فضولیات میں برباد کرتے، رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے، اپنوں کی حاجات پر خرچ نہیں کرتے، اپنے بھائی شاید اپنے خاندان والے مقروض ہیں، محتاج ہیں بیچارے، لیکن دنیا جہاں میں فضولیات پر خرچ کر رہے ہیں، غلط بات ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ یہ نعمت کی ناقدری اور یہ دولت کا بیجا اڑایا جانا، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ شادی بیاہ کے اخراجات آپ دیکھ لیں کہاں آسمانوں کو چھو رہے ہیں، فضول رسومات کے اوپر اخراجات کہاں آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ برانڈ ورشپرز ہم ہو چکے ہیں، برانڈ کانشیس نہیں، برانڈ ورشپرز ہو کر پتہ نہیں کتنے اللہ تللوں میں لگا رہے ہیں، اور مخلوق خدا لائن لگا کر آٹے میں ہلاک ہو رہی ہے کہ نہیں ظلم؟ پھر کیا ہوگا؟ آج لائن لگ رہی ہے، کل لوٹنے شروع کر دیں گے لوگ، پھر گاڑیوں کو چھینے، گاڑیوں میں ایسے جو ہے وہ چھینے جھپٹی کا معاملہ ہوگا، گھروں میں گھس کر داخل۔ کیوں؟ شیطان تو لڑوانا چاہتا ہے نا ہمیں۔ سورۃ المائدہ، شراب جوئے کی ممانعت، سورۃ المائدہ آیت نمبر 91، شیطان تمہیں لڑوانا چاہتا ہے، بغض اور عداوت چاہتا ہے۔ تو جب یہ اس طرح ہیوز اور ہیوز ناٹ کے گروپس بڑھتے جائیں گے تو پھر لڑائی جھگڑا ہوگا، اللہ محفوظ رکھے۔ بہت اس میں رہنمائی ہے لیکن وقت کی محدودیت، اس لیے مختصر تشریح پر ہم اکتفا کر رہے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے اے مخاطب، تو ان سے منہ اعراض کر لو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے کوئی نرمی کی بات کہہ دو۔ کوئی تمہارے سامنے حاجت رکھتا ہے، تمہارے حالات ابھی بہتر نہیں ہیں یا تمہارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو ان سے تم معذرت کر لو اور اچھی بات کہہ دو، دعا دے دو، کسی اور کی طرف ریفر کر دو، اور اس کو آئندہ کے لیے کہہ دو میرے حالات بہتر ہوں گے تو میں تمہارے ساتھ بھلا معاملہ کروں گا، لیکن اس کے ساتھ جھڑکنے کا معاملہ یہ نہ کیا جائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورۃ الضحیٰ میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا مت رکھو، مراد کنجوس نہ ہو جاؤ، اور نہ اسے بالکل پوری طرح کھول دو کہ بھئی تم ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ، نہ اتنے کنجوس کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری، اور نہ ایسا ہاتھ کھلا کہ سارا دے دیا کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے گا۔ یہ دونوں انتہا پسندانہ رویے، ہمارا دین ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے مخاطب بے شک تمہارا رب جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے پازیٹیو بات کہ فلاں نے میرے سامنے ایک بات رکھی مگر اس کی حاجت تھی 20,000 روپے کی، میں تو 10 ہی دے سکا، اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ تمہارے بس میں تھا وہ تم کر لو، رازق اللہ ہے، جس کو چاہے گا زیادہ دے گا، جس کو چاہے گا تنگ کر کے دے گا، تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، باقی سارے معاملات دنیا اور عالم کے وہ تو اللہ دیکھ رہا چلا رہا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔
اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، یہ ہدایات کا سلسلہ جاری ہے، معاشرت ہدایات بہت اہم. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے. یہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل کرنا یہ زمانے جاہلیت میں بھی تھا، اور آج کی ترقی یافتہ اقوام بھی کہتی ہیں کیوں فطرت کے خلاف جاتے ہو بھائی، کیوں اولاد کے قتل کی طرف جاتے ہو؟ اور قتل میں وہ پہلو بھی، فیٹس آئیڈینٹیفائیڈ ہے کہ یہ بچی ہے اور معاذ اللہ ضائع کرواتے ہیں جان بوجھ کے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اگر وہ رحم مادر میں پلنے والا بچہ یا بچی وہ 4 مہینے کا ہو چکا تو حدیث میں کہ روح پھونک دی جاتی، اس کے بعد اگر وہ ضائع کرایا جاتا جان بوجھ کر حمل، تو یہ قتل کے مترادف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. باقی رازق اللہ ہے، وہ اللہ کہتے ہیں انہیں بھی دیتے تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں. سورہ انعام میں پڑھا تمہیں بھی دیتے ان کو بھی دیتے ہیں. اللہ نے مختلف پیرایوں میں اس بات کو سمجھایا. سورہ ہود کی پہلی آیت، سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں 12ویں پارے کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا رزق کی ذمہ داری تو ہر جاندار کی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے. اب آبرو کی حفاظت، عزت اور آبرو کی حفاظت. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہے کھلی. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. زنا تو ہے نا ایک حرام عمل بالکل آخری، وہ تو ہے ہی منع. یہاں پہ جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی کو جڑ سے اکھاڑ دیا جانا. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ تمام امور اور اعمال جو زنا تک لے جائیں، یہ ڈرامے، ناچ گانے، شراب نوشی، رقص و سرور کی محفلیں، محرم اور یعنی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں ملاقاتوں کا معاملہ، راتوں کو چل رہی یہ باتیں، یہ سارے پیکیجز رات میں آتے نا جی. یہ کو شرفا کا ٹائم ہوتا ہے بات کرنے کا؟ ذرا کبھی غور تو کریں، سارے پیکیجز کی آفرز کس ٹائم پر ہے؟ سب کو معلوم ہے نا، وہ شرفا کا ٹائم ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو بالآخر اس زنا جیسے گندے عمل تک لے جائیں گی. تو ہمارا دین سد ذرائع، فقہا کہتے ہیں کہ یہ سد ذرائع پر، راستوں پر پابندی لگا دینا، دیواریں کھڑی کر دینا، دروازے شن دا ڈورز انگلش میں کہا جائے گا. تو زنا تک لے جانے والے امور، وہ بے حیائی کی دعوت ہو، فلمیں ڈرامے ناچ گانے ہو، مرد عورت کا آزاد اختلاط کا معاملہ، رخص سرور کی محفلیں کا معاملہ ہو، شراب نوشی کی معاملات ہوں، وہ پورنوگرافی کا معاملہ ہو، فحاشی اور یعنی کی دعوتیں ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ فرمایا جا رہا ہے. بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے. وساء سبیلا، برا راستہ ہے. جب زنا کا دھندا چلے گا تو خاندان کہاں سے وجود میں آئیں گے؟ اور زوجین کو ایک دوسرے پہ اعتماد کدھر رہے گا؟ گھر تو گیا برباد. اولاد کے اوپر توجہ کا معاملہ، جب ایک شخص کو اعتماد ہی نہیں کہ پتہ نہیں اولاد میری ہے کہ نہیں، وہ کیا اپنے اس بچے کے اوپر یا اس بچے پر کیا وہ اپنے آپ کو انویسٹ کرے گا؟ باپ کی شفقت نہیں ملے گی بچے کو، بچہ تو تباہ ہو جائے گا. پھر معاشرہ تو گیا بگاڑ کے اندر، تباہی کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. وساء سبیلا، برا راستہ ہے. اگلی بات ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ. انسانی جان محترم ہے، انسانوں کی جان محترم ہے، ایمان والے کی جان تو بڑی بات. کچھ جگہ شریعت نے اجازت دی. ایک مثال، قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یہ حق کے ساتھ قتل ہے. ادروائز انسانی جان محترم ہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، اور جو مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کے لیے اختیار دیا ہے قصاص لینے کا. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، بس وہ حد سے نہ بڑھے قتل کا بدلہ لینے میں. کیا مطلب؟ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا، مقتول کے ورثاء چاہیں اگر جرم ثابت ہو گیا، اگر چاہیں تو ایگزیکیوٹ کروائیں، یہ قصاص ہے، بدلہ اختیار حاصل ہے. اور چاہیں تو خوں بہا بلڈ منی لے کر معاف کر سکتے ہیں. یہ بلڈ منی، خوں بہا، سورہ نساء میں بھی کچھ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے، اس کے زخموں پر جو ہے مرہم رکھا گیا ہے. تمہارے اختیار میں ہے، چاہو تو قاتل کو ایگزیکیوٹ کرواؤ، چاہو تو خوں بہا لے کے معاف کر دو، چاہو تو ویسے ہی معاف کر دو، مگر اس کی فقہی تفصیلات اپنے مقام پر ہیں. البتہ یہ جو بات آئی کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، اگر قاتل کو ایگزیکیوٹ کرانا ہے تو یہ نہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، جلایا جا رہا ہے، لاش کی بے حرمتی کی جا رہی، اس زیادتی کی اجازت نہیں ہے. اب مال کی حفاظت کے حوالے سے یتیموں کا ذکر، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سب سے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. سورہ نساء میں بہت ساری تفصیلات آئیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، شعور آ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو، وعدے کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد یعنی وعدے کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. اللہ اکبر. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے.
ہم کیا کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. اللہ کیا فرماتا ہے انعام کے شروع میں، سورہ مائدہ کے شروع میں اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ کی پہلی آیت وعدے پورے کرو. اللہ کیا فرماتا ہے وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. اللہ اکبر. وعدے ہم اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں، نیکی کا ارادہ، گناہ سے بچنے کا ارادہ. وعدے ہم بندوں سے بھی کرتے ہیں، لکھتے ہیں باقاعدہ، اور کچھ لکھے نہیں جاتے. ماں باپ اولاد کی پرورش کریں گے، اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی کہ لکھا ہے ہم نے. یہ تو امپلائڈ ایگریمنٹس انگلش میں کہا جاتا ہے اس کو. اور سب سے بڑا وعدہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اس کی بندگی کا، پوری زندگی کا. اللہ اکبر. وعدے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سوال ہوگا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم ناپ کر دو تو پیمانہ پورا کرو اور وزن کرو تم سیدھی ترازو کے ساتھ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہے. ناپ تول کی کمی سے منع کیا جا رہا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم اس جرم کی وجہ سے تباہ کی گئی. یہ تفصیلات پہلے آ چکی ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، بے شک سماعت، بصارت اور دل، اور ایک ترجمہ دماغ، یہ دل و دماغ کی صلاحیتیں، ان سب کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. یہ انقلابی بات اسلام نے عطا فرمائی. تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا عمل ہے، تمہاری سوچ ہے، علم کی دلیل ہونی چاہیے. تکوں کی بنیاد پر، تخمینوں کی بنیاد پر، اندازوں کی بنیاد پر تمہارا زندگی گزارنے کا طرز عمل نہ ہو. یہ انقلابی بات اسلام نے عطا فرمائی. تمام توہمات، تمام آکلٹ سائنسز، تمام تخمینوں کا رد کر دیا گیا. کوا چلا رہے تو یہ ہوگا، ہاں آنکھ پھڑک رہی تو وہ ہوگا، ہاں جوتی الٹی رکھ دو تو یہ ہو جائے گا، جوتا لٹکا دو تو یہ ہو جائے گا، گھوڑے کی نال لٹکا دو تو وہ ہو جائے گا، گاڑی کے پیچھے بلیک ریمن لگا دو تو یہ ہو جائے گا، بچہ کیوٹ سا اس کو تیار کرنے کے بعد کالا ٹیکا لگا تو یہ ہو جائے گا. کہاں سے آ گئی چیزیں؟ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عقیدہ ہو، فکر ہو، سوچ ہو، عمل ہو. عقیدہ، فکر، سوچ، عمل علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ ہے قرآن جو اپنے ماننے والوں کو علم اور ٹھوس علمی بنیادوں پر زندگی گزارنے کے لائے عمل کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. اور فرمایا ان صلاحیتوں کے بارے میں سوال ہوگا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکو گے. بھائی 6 فٹ کے ہو تو تم 60 کے نہیں ہو سکتے. زور سے قدم مار کر تم 6 فٹ نیچے نہیں چلے جاؤ گے تو تمہارا قدم. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ فرما رہا ہے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اور حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ابو داؤد شریف میں، الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو توڑ کر برباد کر کے چھوڑوں گا. المتکبر، یہ اللہ کی شان. اتنی ساری باتوں کے بعد اب سنیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ماں باپ کے ساتھ ان سے سلوک کرو، نہ کرو تو یہ برائی ہے. وعدہ پورا کرو، نہ کرو تو یہ برائی ہے. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دے دی. ان تمام احکامات و تعلیمات، ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. مراد ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی ان باتوں میں سے جو اے نبی علیہ السلام آپ پر آپ کے رب جو آپ پر آپ کے رب نے وحی فرمائی ہے. قرآن پاک میں بھی حکمت کی باتیں ہیں. غور فکر کے ساتھ شعوری سطح پر بندہ سوچتا ہے تو احکام کی حکمتیں بھی سامنے آتی ہیں. اس بات کی طرف بھی ایک اشارہ ہے. یہ حکمت کی ان باتوں میں سے جو آپ پر آپ کے رب نے وحی فرمائی. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اے مخاطب اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ اختیار کرنا. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پھر تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ، دھکیلے ہوئے بنا کر. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، کیا اللہ نے اے مشرکو تمہیں چن لیا، کیا تمہیں چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم بہت بڑا بول بولتے ہو. شرک کی نفی. یہ ہے 2 رکوع جو مکمل ہوئے. ابتدا میں بھی توحید کا درس اور آخر میں بھی توحید کا درس اور شرک کی نفی. تو توحید محض ایک گنگنانے والا عقیدہ نہیں ہے، فقط مان لی جانے والی ایک فیکٹ اور فگر والی بات نہیں ہے کہ تسلیم کر لیا ایک بات کو، بلکہ اس توحید کی بنیاد پر ایک معاشرہ ترتیب پانا چاہیے. ہجرت ہوگی، مدینہ شریف میں حضور تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا معاشرہ ہوگا، اس کی معاشرت ہدایات یہاں پر آئیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ یہ معاشرت ہدایات ہم نے البقرہ آیت 83، النساء آیت نمبر 36 اور الانعام
آیت 151 اور 152 میں ان کو پڑھا تھا. کچھ کو ذکر آئندہ بھی آئے گا تو اشارتاً بات آئے گی انشاءاللہ. اب پھر سورہ بنی اسرائیل کے مکی صورتوں کے والے مضامین ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ارشاد ہوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اس قرآن کریم میں طرح طرح سے آیات کو بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس سے ان میں اضافہ نہیں ہوتا سوائے نفرت کے. کیوں؟ باطن میں گندگی ہے، حق قبول کرنے کی طلب نہیں، تو اور انکار کی روش بڑھ رہی ہے. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام، اگر جیسے یہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے تو اس صورت میں تو وہ عرش والے کی طرف ضرور ڈھونڈتے کوئی راستہ. اگر ایک سے زائد ہوتے تو ہر ایک چاہتا میری منوپلی ہو جائے، میں ہو جاؤں اور تباہ ہو جاتا سارا نظام. لیکن نہیں، یہ نظام ایک اللہ چلا رہا ہے. اس کی اسموتھنس بتا رہی ہے، اس کی پراپر فنکشننگ بتا رہی ہے. ایک ہی ہے بنانے والا اللہ، ایک ہی ہے چلانے والا اللہ. سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ اللہ اس سے نہایت پاک ہے اور برتر ہے جو وہ کہتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں آسمان، سات آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اپنے حال اپنی کیفیات سے بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور وہ اپنے قال یعنی اپنے قول سے بھی اللہ کی وہ شے تسبیح کر رہی، مگر ہم سمجھ نہیں سکتے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ اللہ بردبار ہے، حلیم غفور ہے، بخشنے والا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے نبی علیہ السلام جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں. کون ہے یہ؟ جو سننا ہی نہیں چاہتے تو حق قبول کرنے کی صلاحیت اللہ ان سے لے لیتا ہے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی یعنی بوجھ ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن میں اپنے معبود واحد رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. توحید کا بیان ہو تو ان کے منہ بن جاتے ہیں، کفر کی بات ہو، شرک کی بات ہو، سرکشی کی بات ہو، نافرمانیوں کی بات ہو، بڑے خوش ہوتے ہیں. استغفر اللہ. توحید کا ذکر ہو، رب واحد کا ذکر ہو تو ان کے چہرے بن جاتے ہیں اور نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس غرض سے سنتے ہیں جبکہ یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کر، جب ظالم کہتے ہیں مشرک کہ تم پیروی نہیں کرتے مگر ایک جادو زدہ انسان کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بس سنتے ہیں اس لیے کہ اعتراض کرے معاذ اللہ. اور حضور کے بارے میں یہ بدکلامی ان مشرکوں نے کی. استغفر اللہ. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، بس دیکھیے انہوں نے کیسے آپ پر مثالیں چشمہ کر ڈالیں، بس یہ لوگ گمراہ ہوئے، بس وہ کسی اور راستے کی استطاعت نہیں پاتے، مراد گمراہی پر ہی چلتے جائیں گے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم یقیناً نئی پیدائش میں دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. دوبارہ میں کھڑا کیا جائے گا. قل آپ فرمائیے کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیالات میں اس سے بھی بڑھ کر ہو، تب بھی اللہ تمہیں کھڑا کر دے گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر اب کہیں گے کون ہمیں لوٹائے گا، کون دوبارہ زندگی دے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی آپ فرمائیے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا کرے گا. نہ تھے تو اس نے بنا دیا، دوبارہ پیدا کرنا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے، مراد انکار کی روش میں سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کب ہوگا، یہ مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے کب ہوگا. قل عسى ان يكون قريبا، آپ فرما دیجئے کہ شاید کہ وہ قریب ہی ہو. یوم يدعوكم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا، جس دن وہ اللہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل کرو گے، مراد نکلو گے قبروں سے، اور تم خیال کرو گے کہ دنیا میں تم رہے ہو تھوڑی ہی سی دیر.
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ بات وہ کہیں جو سب سے بہترین ہو۔ دعوت کا ادب، ان کی مخالفتوں کو برداشت کرو، برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، ایمان والوں کو اکساتا ہے کہ وہ پلٹ کر جواب دیں تاکہ دعوت کا کام رکے، لیکن نہیں، احسن انداز سے بات کرنی ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بما ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، منوانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی علیہ السلام۔ نقطہ ایک بیان کیا گیا، مشرکین مکہ کہتے اچھا یہ نبی ہیں، یہ تو کھاتے اور پیتے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن کھاتے پیتے بھی اور نبوت کا کام بھی سر انجام دے؟ بتایا جا رہا ہے داؤد علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، بادشاہت کی عمر کے ساتھ وہ نبوت والا سلسلہ اور اس کی ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے، یہ کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، آپ فرما دیجئے پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، پس وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ تمہاری تکلیف کو بدلنے کا، بے اختیار ہیں یہ۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یہ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ یعنی قرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے، کوئی فرشتوں کو پکار رہا ہے، کوئی انبیاء علیہ السلام یا اولیاء اللہ کے تعلق سے، وہ تو خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی بات۔ اللہ کے انبیاء نے، نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کی دعوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پکارا تھا نصارہ نے، اللہ نے نفی کی ہے اور فرمایا یہ تو نیک بندے خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، اور ان سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کی دعوت دی، یوں شرک کی نفی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔